ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 461 سے پڑھیں گے اور صفحے کی ابتدا سے ہی پڑھیں گے۔ نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ الفتح۔ اکتوبر کی آج 26 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے بڑی واضح طور پہ فتح عنایت فرمائی ہے۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ معاف کر دے آپ کے لیے اللہ ما تقدم من ذنبک، جو پہلے آپ کی غلطی جرم گناہ سے ہے، وما تأخر، جو بعد میں ہے، ویتم نعمتہ علیک، مکمل کر لے اللہ تیرے اوپر اپنی نعمت اپنے انعام، ویہدیک صراطا مستقیما، اور تیری رہنمائی ہدایت دے تجھے اللہ سیدھی راہ، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اللہ تیری ایسی مدد کرے جو بڑی مضبوط مدد ہوتی ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے طمانینت اتاری طمانینت مومنین کے دل میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اور زیادہ ہو جائے ان کا ایمان ان کے ایمانوں کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے لشکر ہیں آسمانوں کے زمینوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کر دے گا مومنین مردوں اور خواتین مومنات کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی خطائیں غلطیاں ان سے دور فرما دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، ایسے ہونا اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور سزا دے گا اللہ منافق بندوں کو اور منافق خواتین کو،
والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں مشرک بیویوں، الضالین باللہ الظن السوء، ایسے مشرک مرد ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں بدگمانی برا گمان ہوتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہوگی، وغضب اللہ علیہم، اللہ ان کو ناراض ہوئی، ولعنہم، ان پہ لعنت فرمائی، وأعد لهم جہنم، ان کے لیے جہنم تیار کیا، وساءت مصیرا، بدترین ہے وہ لوٹ کے جانے کی جگہ۔ حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن فرمایا اس سورت کا نام الفتح ہے، اور اس کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد تشریف لایا اس دور میں، اور اس میں 29 آیات ہیں، وہ اربع رکوعات، 4 اس میں رکوع ہیں، 29 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، مدنی صورت ہے، سورت کا نام پتہ ہے۔ میرا خیال ہے ہم اس کا سیاق و سباق پہلے سمجھ لیں، شان نزول سمجھ لیں، تاکہ اگلے مسئلے سمجھ نہ آ سکیں۔ تو ٹھیک ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ذہنشین بات فرمائیں، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں جوان ہوئے تھے، جب 40 برس کے تھے آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بحیثیت پیغمبر مکہ مکرمہ میں قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی زوجہ محترمہ جناب خدیجہ کی گئی تو آپ کے چچے کی وفات ہوئی تو اللہ نے معراج کروایا، تو معراج النبی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسراء اور معراج دو چیزیں ہیں، اسراء ہے بیت المقدس تک زمینی سفر، یعنی حرم پاک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے اللہ دور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا تک وہ معراج ہے، یہ اسراء۔ بعد میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ معراج جو ہوا ہے ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے، زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ جو آپ کا نبوت کا 12واں سال جو شروع تھا، نبوت کا 12واں سال، تو 13 سال ہے، تقریباً 1.5 پونے 2 سال ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ساری سیرت، تاریخ، مستند حوالوں کے ساتھ یہی کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ معراج کی رات نماز فرض تھی، پہلے نماز فرض نہیں تھی، وہ 2 رکن نماز ملت ابراہیمی کے مطابق پڑھتے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی دور کی بنیاد۔ اگلے دن یہ حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے کہ جبرائیل امین نے آگر جماعت کرا کے بتایا، نمازوں کے اوقات بتائے، وضو کا طریقہ بتایا، طہارت کا طریقہ بتایا، جبرائیل امین نے رسول پاک کو، تو صحابہ کرام اس طرح وہ کرتے گئے۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی 13 سال مکمل ہونے کے بعد توجہ فرمائیں، پہلا سال گزر گیا، دوسرا سال آیا، روزے فرض ہوئے، جہاد کی اجازت ملی اور غزوہ بدر ہوا، یہ مختصر خاکہ دن ہے۔ تیسرا سال آیا، غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے تھے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک ہوئے، دان ہوئے۔ اگلا سال جو ہے چوتھا اور 5ویں سال کے درمیان تقریباً یہ خندق احزاب کا غزوہ ہوا۔ اس کے بعد چھٹا سال جب شروع ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ میں اور میرے صحابہ مسجد حرام کا طواف کر رہے ہیں۔ میں جاگنے کی درخواست اس لیے کرتا ہوں تاکہ ایک بار بعد آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو نشین ہو جائے گا مسئلے کے اعتبار سے۔ جب آپ نے خواب بیان کیا، صحابہ کرام کے دلوں میں اشتیاق پڑا، شوق پیدا ہوا کہ ہم حرم پاک کی زیارت کے لیے بحیثیت معتمرین احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے ہم جائیں۔
اب اس پر غور فرمائیں، امت کی کریم 1400 لوگ رسول پاک کے ساتھ تیار ہوئے۔ اس وقت کے مسلمانوں کی جو کریم تھی، معتبر ترین صحابہ نبی محترم کے ساتھ احرام باندھ کر ایک اور ذہن فرمانے مقام کرنا، مثلا سمجھ لیں کہ یہ مقام کرنا ہے، یہ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے اس سائڈ میں ہونے والے وہ خیبر والے ہوں، مدائن صالح والے ہوں، تبوک والے ہوں، قسیم والے ہوں، زہران والے ہوں، یہ ساری وادیاں مدینہ سے شمال کی سائڈ، ان کے لیے نبی پاک نے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ دیکھا حلیفہ تھا، مدینہ منورہ اور ان کی وادیوں میں چلنے والوں کے لیے نبی پاک نے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا اور اس کو بیار علی بھی کہتے ہیں۔ اب یار علی یا بیار علی یا ابیار علی، حضرت علی کی زمین الاٹ ہوئی تھی، کنویں بیر ان کی جمع ابیار، اس حوالے سے اس جگہ کا یہ نام ہے۔ احرام باندھ کر محرمین حالت میں مکہ المکرمہ میں کرتے ہیں۔ رسول کریم اور صحابہ کرام کا اشتیاق اتنا بڑا ہوا تھا، 6 سال بیت گئے ہیں مسجد ان کی زیارت کی۔ وہ محبت وحی ہے، مولد رسول ہے، اپنا جنم گھر ہے، لیکن سال ہر سال بیت کر اس کی زیارت ہے۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اور رسول پاک نے بھی نفلی قربانیاں بھی ساتھ لی تھی۔ عمرے میں ویسے قربانی کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ حج کے لیے قربان، لیکن زائد نفلی قربانی عمرے میں کی جا سکتی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حدیبیہ کا مقام مکہ مکرمہ سے تقریباً 19 میل کے فاصلے پر، حرم پاک کی حدود سے باہر، چونکہ سارے صحابہ نے احرام اور محرمین احرام کی حالت میں پابندیاں یہ ہیں کہ سر نہیں ڈانپنا، سمجھ آ رہی ہے، رستے میں کچھ تو خود نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، حرم کی حدود میں جا کر درخت نہیں کاٹنا، شکار نہیں کرنا، کوئی درخت کوئی سائے کے نیچے اگر کوئی جانور معلومشی کھڑا ہے اس کو ڈرا کے دھمکا کے وہاں سے ہٹانا نہیں، کوئی گدھا یا کوئی نیل گائے یا کوئی بکروٹی یا اور سائے میں تو احرام باندھنے والا جو مسلمان مومن ہے اس کو ڈرا کے ہٹا کے وہاں بیٹھ جائے، یہ بھی بنا۔ نبی محترم سالار اعظم نبی کریم علیہ السلام نے ان سے آپس میں مشاورت کی، ہم لوگ چونکہ محرمین ہیں اور مشرکین عرب وہ ہمارے انتہائی مخالف ہیں، جن کے تحفظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا فرمان جاری کیا۔ ظاہر ہے ہمارے لیے بلدیہ حرم کے دور میں کچھ نہیں کرنا، عین ممکن ہے وہ ہم سے لڑیں، اگر کوئی ایسی شرارت کریں تو یہ بڑا مشکل سے مسئلہ ہوگا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان سے باضابطہ اجازت لے لیں کہ ہم لوگوں کے نام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے جانب یہ کہیں کہ ہمیں اجازت دو، تو مسئلہ مختار کلو نے رسول پاک کے سارے اختیارات کا، حاضر ناظر کا، غیر کا، اس ایک واقعے کے اندر یہ سارے مسئلے ہو جائیں۔ اگر جا کر آدمی سنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنے تو پھر تو ہے، نہیں تو پھر تو لگ سکے۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے عمر فاروق کا نام لیا، تم یہ آپ کے سسر بھی ہیں اور آپ کے وزیر بھی ہیں اور امت میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے مسلمان بھی ہیں، اشرا مبشرہ صحابہ میں بھی دوسرے نمبر بنانے والے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ منبر پر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا تھا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عوف جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، وہ جنتی ہے، یہ نام لیے آپ نے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری برادری ہے، مجھے اپنی طبیعت کا پتہ ہے، اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہوئی تو ہو سکتا ہے مجھے جلا دیں احرام کی حالت میں،
تو میری رائے یہ ہے کہ تھوڑا ٹھنڈی طبیعت کا بندہ بھی، اس میں یہ بھی مسئلہ آیا کہ ہر بندے کی طبیعت برابر نہیں، وہ سارے ہی ٹھنڈے ہو گئے اور سارے ہی ٹھنڈ پہ گئی، یہ تبصرے ہم پہ الٹے ہوتی ہیں، وہ مولوی کی نہ ایک اذان کر سکے نہ ایک جماعت کر سکے، یہ جملے سن کے نا ساری بنائیاں پک گئی۔ مسئلہ ایک سن لیں، حضرت معاذ میں جبل نام کے رسول پاک کے صحابی ہیں، آپ نے اس کو مقرر کیا میرے ساتھ عشاء کی جماعت پڑھ کے محلے میں جا کر پورے عشاء کی جماعت کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ 10-15-20 منٹ سے لگے ہوں، پھر تو پڑھ کے پھر اسے گئے ہوں، پھر اسے جماعت کریں، رسول پاک جو مقرر کریں یہ ٹائم بھی عمل ہے، وہ ٹائم بھی عمل ہے۔ تو یہ جب ہمارے اوپر بحث نہیں ہوگی تو یہ کہ جماعت کا ٹائم بھی رکھ سکے، مولوی صاحب کو ہم کی کرنا ہے، اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو مثال دینی ہے تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ غلطی سمجھ آ رہی؟ طبیعتوں کا فرق ہے، آپ نے فوراً گفتگو جو رائے تھی قبول فرمائی، حضرت عثمان بن عفان یہ سسر تھے، وہ دماد تھے، یہ بھی اشرا مبشر ہیں، وہ بھی اشرا مبشر ہیں، اور وہ ذوالنورین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب رقیہ ان کے حق میں، جناب رقیہ فوت اس دن ہوئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا، وہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی اور اس کی بشارت لے کر آ رہے ہیں جو لوگ، تو وہاں دیکھا حضرت رقیہ دفن تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد جناب عثمان بڑے ہوتے ہیں، رسول پاک تشریف لائے، لوگوں نے پوچھا یار کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے خاندان نبوت سے رشتہ، امام الانبیاء نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ کیا، وہ بھی فوت ہو گئی، 3 صاحبزادیاں رسول پاک کی آپ کی حضرت طیبہ میں فوت ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ جب وہ بھی فوت ہو گئی تو اس وقت حضرت فاطمہ کی شادی ہو چکی تھی، رسول کریم نے فرمایا عثمان میرے پاس کوئی اور بیٹی کنواری نہیں ہے، اگر کوئی بیٹی ہوتی تیرے صدقے کا تھا۔ ان کو مقرر کیا کہ عثمان بن جاؤ وسیط سفیر، یہ لے کر پیغام جاؤ کہ میں اور میرے رسول کریم اور سارے ساتھی عمرہ کرنے کے لیے آئے، کسی جدال کتال کے لیے نہیں ہے، ہمیں اجازت دی جائے۔ بڑا احترام ہے جناب عثمان کا، انہوں نے کہا عثمان صاحب آپ بڑے پیارے ہیں، بس بھی اس طرح اپنی جگہ پر طواف کرے، عمرہ کرے، کوئی نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب، ہم اجازت نہیں دیتے وہاں عمرہ کرنے۔ حضرت بھی ہے یہاں موجود اور مختار کل سارے سلسلے مار مار کے نعرے مقابلے، اس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن سیرت کا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ مسئلے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ سلسلہ وہ کہتے ہیں جب رسول پاک نہیں کریں گے تو میں رسول پاک کے بغیر نہیں کرنا۔ 2-4 دن گزر گئے تھے، خبر پھیل گئی، خبر یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 19 میل کا، 19 میل کے فاصلے پر 1400 امت کی کریم وہاں بیٹھی ہے، سارے اللہ کے بنی، ان سے بڑا والی امت کا کوئی نہیں بتا، ابو بکر سے بڑا والی کون ہے، آگے پھر تفصیلات ہے، سارے اولیاء اللہ، سارے قاصد، سارے جنتی، سارے مومن، لیکن سب نے مان لیا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں، لیکن وہ شہید نہیں ہوتے۔ جب یہ خبر پھیل گئی تو رسول کریم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی عثمان کو تم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو ہمیں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ دینا چاہیے یا ویسے واپس چلے جائیں؟ بالاتفاق صحابہ نے عرض کیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ دینے کے بارے میں واپس نہیں جائیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ابدا، ہم نے بیعت کر رکھی ہے جہاد میں، مر تو جائیں گے لیکن واپس نہ نہیں جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ ثبوت پیش کرو، اس ثبوت کے لیے اسی صورت کے اندر ہمیں بیان آنا ہے، صحابہ کرام نے 1400 لوگوں نے رسول پاک کے پر بیعت کی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے اسی صورت کے اندر بیان فرمایا
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پاک پیغمبر جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، میرے ہاتھ پر ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کہاں ہیں؟ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، کیا نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر سے اللہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا۔ جب بیعت ہو گئی، مکے والوں کو پتہ چلا کہ 1400 لوگ جو ہیں یہ تو لڑنے مرنے کے لیے آگ کر رہے ہیں، انہوں نے نمائندہ بھیجا عبداللہ بن مسعود سقفی، بعد مسلمان ہو گئے تھے، علامی بنی سے ابھی بنی۔ عبداللہ بن مسعود سقفی صاحب جب آئے، چودھری سفیر تھے، بڑے اچھے خطیب تھے، بڑے عمدہ خاندان کے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کر جب وہ منظر دیکھا، محبت رسول دیکھی، آداب دیکھے، رسول پاک کے فرامین دیکھے، نبی پاک کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، نشان تمام کی بدل سے جان کی، واپس جا کے جب وہ سلمان بیٹھ گئے، وہ بیلی کہتے ہیں عبداللہ صاحب گئے تھے جی گیا تھے، تو پھر چوٹ وہ پوچھتے ہیں درویشاں تے ان بھیجا جی جانگے اسیسمنٹ کر کے آگے کہ 1400 ساڑھے تک لڑ رہیں گے چھوڑ کو۔ پھر انہوں نے پوچھا درویشہ 10 سے صحیح اس کام کے لیے بھیج دیں۔ اب درویش بیان کرتا ہے میری رائے ہے کہ صلح کر لو، تم ان سے نہیں لڑ سکتے، سارے مکے کے کافر ایک کرو، 1400 بندے ایک کرو، ان کا نمائندہ اپنا مارے۔ اس نے جا کے کہا جی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ تم سارے مکے والے کافر مل کر محمد عربی کے غلاموں سے نہیں لڑ سکتے۔ پھر انہوں نے پوچھا تو نے دیکھا کیا ہے؟ کہنا جی دیکھا نہیں تو گیا جس نے ایک بار تک وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکتا۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی محترم جب تھوکا ہے، اصحاب محمد رسول کا تھوک زمین پر نہیں گرا، جب انہوں نے وضو فرمایا تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرا، نبی نے اشارہ کیا سارے بیٹھ گئے، نبی نے اشارہ کیا کھڑے ہو، نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، حجامت کروائی ہے تو باون حجامت میں زمین پر نہیں گرتے۔ وہ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو اس کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کا خون گرنے دیں تو کیسے ہے؟ صلح کر لو۔ میں لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری باتیں تاریخ مستند اسلامی تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ سارے موضوعات موجود ہیں، اگر مطالعہ کرنے کا شوق رکھیں، مٹھائی کھان دو، لڈو کھان دو، فرصت مل جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب جی وہ سمجھوتا ہے چلو جی صلح کرنے، صلح میں مجبور ہو گئے صلح کرنے، اب نمائندے آ گئے، بیٹھ گئے، عمر بن سہیل بیٹھ گئے، چودھری اور آ گئے، یہ آ گئے، اچھا جی رسول پاک بیٹھ گئے، صحابہ کرام بیٹھ گئے، کاتب بھئی کتابت کر حضرت علی صاحب، آپ نے فرمایا لکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹولا پہ کہنے لگے جی ذرا ٹھہر جاؤ، آپ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی نعرف اللہ، یہ مشروں کی بات ہو رہی ہے، قدیم بات ہو رہی ہے، سن 6 ہجری کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نعرف اللہ، ہم اللہ کو جو جانتے بتاؤ، ومر رحمان ولی رحمان الرحیم کون ہے؟ کافر مشرک اپنی بات شروع کریں صرف اللہ کے نام سے، اور مسلمان شروع کریں 5 طرح کے نام ہے، پھر بعد میں کہ یہ پتہ نہیں ہم نے ڈرون کدھر سے آ گیا، زلزلہ کہاں سے آ گیا، سیلاب کہاں سے آ گیا، طوفان کہاں سے آ گیا، اسی رستے آتا ہے۔ نبی کریم فرمایا علیہ السلام اللہ جانتا ہے، لیکن ہم چونکہ صلح کرنی مساحلت لیڈر کی سیانت پر اور ہوتا ہے، دانشوری کو سلام، اور میں چلو بٹا دینا صرف بسم اللہ میں لکھ لوں، صحابہ پریشان۔ آگے انہوں نے پوچھا اچھا جی یہ بتاؤں کہ کس کس کے مابین یہ میدان ہوگا؟ رسول بار فرمایا ما کان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے ہمارے بیان جو فیصلہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ پھر کعبہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے محمد صاحب آپ عبداللہ کے پتر محمد بن عبداللہ، اگر آپ کو رسول اللہ مانے تو تیرا مانا جانا ہے، ہماری لڑائی آپ کے ساتھ یہ تم دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ، ہم کہتے ہیں رسول اللہ نہیں، ہم نے رسول اللہ نہیں نکلنے دیں۔
کافر کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا انی محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ، میں عبداللہ کا پتر محمد بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں، جنہیں نہیں جانے دے گا۔ سمجھ لگی؟ پریشان سے صحابہ کرام۔ اب نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کا جاننا مجھے پر لکھا ہوا ہے رسول اللہ کے جان۔ حضرت علی کہتا ہے جی میرے ادھر ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ میں کعبہ سے ملا دوں۔ آج کا سنی عاشق کہتے ہیں میں کیک کا بنا کے نام محمد نام لے کے وہ چھوڑا نہیں چلاؤں، پھر اس کیس کے ٹکڑے کر کے میں خود کھاؤں گا اور عاشق رسول کا اعلان بھی کروں گا۔ ہو رہا ہے نا ایسا؟ نبی کریم نے خود پہچان کے اپنے ہاتھ سے پھر رسول کا لمن کاٹا۔ ایک اور بات آ گئی، انہوں نے بات سنو، جو بندہ مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا ہمیں مدینہ نہیں کہنا نا، واپس نہیں آپ سنائی بھی رہی۔ ایک انہیں شرط گئی جو بندہ اب مسلمان ہو گیا نا مکے اصا انہوں تواڈے نال نہیں جانا، سنائی بھی صحیح ہے۔ اتنے میں جلال میں آئے میرے فرمو تو نبی پاک کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں حضرت السنا علی الحق، اسی سچے نہیں کیا ہم لڑ نہیں سکتے؟ لڑ سکتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے نہیں یہ ساری گلاں کی مننے، ساری انہوں کی منی جانے۔ آپ نے فرمایا عمر سن انی رسول اللہ، اللہ کے رسول ہوں، میں اپنی مرضی نہیں کر رہا، اس کے نام میں بھی یہی مرضی۔ یہاں سے نکلے ابو بکر کے پاس، بھائی جانے کی ہو رہے کوئی سوال کیا کیا ہم سچے نہیں لڑ نہیں سکتے کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا عمر سن وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں تو اب رسول اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ ہم نہیں کرتے، جو اللہ کہتے ہیں وہ کرتے، چل چکا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ساری باتیں لکھی گئی، 10 سال 20 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح لکھی گئی، پھر یہ فرمایا جو قبیلہ حاجی بننا چاہتا ہے وہ بن جائے، وہ نہیں بننا چاہتا بن جائے۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ یہ ایک شرط لکھی گئی کہ اس سال اسی تمہیں عمرہ نہیں کرنا، یہ بھی بن گیا۔ آئندہ سال آؤ 3 دن کے لیے آؤ، صرف ایک تلوار سال لا سکتے عمرہ کر کے، تو تیسرے دن بعد آپ نے واپس جانا، یہ بھی بن گیا۔ جب یہ ساری باتیں مان لیں تو اس پریشان سے آبا اللہ سجا رسول سجا وطن ہمارا گھر اللہ کا کہ انہوں سانو جنا ہمارا جہاد ہے بھی اج دا عاشق اڈیاں رکھنے کے اندر گئے سارے اختیار سونے تسی نہ ہوندے نہ آسمان بننا نہ زمین بننا، انہوں مکے داخل نہیں ہوتے۔ جب واپس چلے جو قربانیاں زائد دفنی لے گئے قربانیاں کی واپس ہو گئے ڈنڈا جنہیں کرانے دے واپس ہو گئے، پریشان سارے، کوئی بول نہیں رہا ہم کریں گے۔ راستے کے اندر انہوں نے ساری صورت نازل کی۔ کہاں سے بات شروع؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما۔ عمر فاروق کو پتہ چلا، دوڑتے کہنے اللہ رسول فتح۔ پھر آپ نے فرمایا عمر انی رسول اللہ، اللہ نے نبی دے مسلم سنائی، بلکہ صحابہ کی اکثریت کہا کرتے تھے اس صلح کو اللہ نے فتح کی نبی سنا کے فرمایا، آئندہ فتوحات کی بنیاد رکھ دی۔ سن 6 ہجری میں یہ صلح ہوئی اور سن یہاں سے فارغ ہو کر آپ خیبر کی فتوحات کے لیے نکلے، بلکہ آپ نے اعلان کیا جو صلح حدیبیہ کا جو لوگ موجود ہیں وہی وہاں جائیں، لوگوں باقی شامل نہیں کیا۔ 6 ہجری مکمل ہوتی ہے، 7 میں شروع ہوتا ہے، اللہ نے خیبر کی فتوحات کرائی۔ خیبر کا قلعہ میں نے خود دیکھا ہے، سب دیکھا ہوں، وہ ساری زمینیں چشموں والی اور بڑی ساری جو کھجوروں کی باغات کی زمینیں، وہ سارا کچھ اللہ نے مسلمانوں کو مالک نعمت میں عطا فرمایا۔ سن 7 ہجری گزرا تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ فرمایا صلح کی بنیاد میں اللہ نے فتوحات کی لائن لگا دی۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 9 ہجری میں آپ تبوک کے سفر کے لیے نکلے تو وہ 30,000 کا لشکر لے کر آپ نکلے تبوک کے لیے۔
اور تبوک کے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں نا رومی حکومت کے برداشت نہیں کر سکے، وہ گھروں ہی باہر نہیں نکلے۔ کیوں وہاں گئے تھے؟ رومیوں نے کہا تھا محمد صاحب آپ فلاں کے ساتھ لڑے تو جیت گئے، فلاں سے لڑے تو جیت گئے، جس دن ہم سے اس میں یہ بھی یاد آتا ہے مکہ مکرمہ میں جب آپ نے فتح کے لیے چڑھائی کی تو 10,000 بندہ آپ کے ساتھ تھا، تو چند دنوں کے بعد حنین کی بات نہیں تو آپ کے ساتھ 12,000 بندہ شامل، وہاں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ملے مالی غنیمت میں، تو تبوک والے باہر ہی نہیں آئے، انہوں نے تحفے دوائے تھے کہ جدیت ہے مسلمان تسی جاؤ تو مہربانی ہے ایسے جمع کریں گے کہ تواڈے کول لیتر بھی کھاندے رہو گے تو مہربانی کرو لڑو اللہ تشریف لے آئے مون سو ملا نہیں۔ اچھا جی، اب مسئلہ شروع ہوتا ہے، فتویٰ شروع ہو گئی۔ بات کیا تھی؟ ایک تو انہوں نے رسول اللہ بھی نہیں لکھنے دیا، ایک انہوں کو اشکال تھے کہ انہوں نے عمرہ بھی نہیں کرنے دیا۔ ان دونوں اشکال کا جواب انہوں نے سورت کے حصہ بن کر دیا۔ آخری رکو میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ نے فرمایا عمرہ کرو گے تجھے ٹنڈا چنا کرو گے، میں کروں کیا تھی اس سال کرو، میں تے نبی کے مسرت خان سنایا تھا، میں نے خان کی تبیر سنائی، اس سال کی بات کہاں ہوئی؟ تم کرو گے عمرہ بھی کرو گے، ٹنڈا کراؤ گے، کٹن کراؤ گے، اللہ کے گھر کی زیارت کرو گے، تسلی ہوگی۔ آخر میں کہا اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ آیت بنائی، انہوں نے محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیا تھا، اللہ نے سورت کا ایک آیت پوری لکھ دی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ آیت نازل فرما کے پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ الرحمن الرحمن نہیں کون ہے، اللہ نے سورت الرحمن الگ نازل فرمائی، انہوں نے جب پڑھو جا کے پتہ چلتا رحمان صاحب کون ہوتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر، اس میں بورے ہیں، اس میں جنتیں ہیں، اس میں مرد البحر ہیں، اس میں اللہ کی شان عظمت کرامت نقشے پیش کر کے اللہ نے دیا تاکہ پڑھو پتہ چلے کہ رحمان صاحب کون ہوتے ہیں۔ تو یہ سبب تھا سورت کے نازل ہونے کا جو میں نے گزارشہ کی ہے، یہ ضروری تھا ذہن میں نقشہ ہو، باقی بلا کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا لو